لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. شفقت صاحب، ان میں سے بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں ابھی تک ریفرنس بھی دائر نہیں ہوئے. دیکھیں کاشف، اس کے دو پہلو ہیں جس پہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں گا. پہلے تو قوانین کی بات ہے نا کہ جی قانون کیسا ہے، اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. قانون بنایا تھا پرویز مشرف نے، اور اس پہ اس وقت بھی الزام لگے تھے کہ نیب جو ہے اس کو یوز کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، اس کے بعد 5 سال پی ایم ایل این نے حکومت کی، اور نیب کے قانون میں ایک زیر زبر نقطہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. سر یہ بتائیں، کیا نیب آپ کے خیال میں بائسڈ ہے؟ نہیں، میں اصل سوال تو یہی ہے. میں عرض کرتا ہوں، صرف مجھے 1 منٹ اگر دے دیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہلی دفعہ ہم نے ایک آرڈیننس کے ذریعے نیب میں جو چیز تبدیلیاں ہم سمجھتے تھے کہ جو قانون میں ناجائز چیزیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ نیب کا ایکٹ جو ہے وہ آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر گیا کیونکہ ہمارے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہیں ہے. سو ایک تو قانون کے مطابق یہ ہے، قانون جب سے بنا ہے اس کو تبدیلی صرف اگر کسی نے کوشش کی تو وہ تحریک انصاف نے کی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے سر، جو اصل جن خامیوں کا ذکر ہے، آپ نے یہ کہا بزنس مینوں کو گرفتار نہ کریں، آپ نے کہا بیوروکریسی کے خلاف کیسز نہ بنائیں، ان چیزوں کی تبدیلی تو ہوئی، لیکن اس جو اصل چارج شیٹ ہے جو سپریم کورٹ کے لوگ، اور اس میں لکھا ہے فیصلے میں، سر آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک تقریر کوٹڈ ہے، ذرا اس کو سن لیں کہ ایک گروئنگ پرسیپشن ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے اس ملک میں وہ لاپ سائیڈڈ، یعنی یک طرفہ احتساب کا عمل ہے، اور یہ سیاسی انجینئرنگ کی جو ڈینجرس پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سٹیپس کی ضرورت ہے ارجنٹلی، سو دیٹ پروسیس ڈز ناٹ لوز کریڈیبلٹی، تاکہ اس کی جو کریڈیبلٹی وہ خراب نہ ہو. نہیں بالکل پرابلم یہ کہ اصل رولا پولیٹیکل انجینئرنگ کا نہیں بالکل ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو مینیفیسٹو کا احتساب جو ایک بہت بڑا حصہ تھا، اس کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ نیب کی نااہلی اور نیب کے جو لیک آف پروسیکیوشن ایبلٹی، لیک آف انویسٹیگیٹو ایبلٹی، اور ان کی وجہ سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی بھی ہے وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سارا احتساب کا پروسیس جو ہے اس کو متنازع بنا دیا. تو لیکن اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس عدالت نے فیصلہ دیا اور بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن جب بھی نیب گرفتار کرتی ہے اس کی ریمیڈی کے لیے لوگ ہائی کورٹ جاتے ہیں، ریمانڈ وہاں سے ملتا ہے. سر یہ بھی دیکھ لیجئے کسی گراؤنڈ پہ، آپ نے یہ گراؤنڈ بھی پورے سپریم کورٹ نے لکھے ہیں کن گراؤنڈز پر ریمانڈ دینا، جیسے عدالت نے کیا دیکھنا ہے وہ کیوں نہیں دیکھا گیا اب تک. کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ جن کے بارے میں اب فیصلہ ہو رہا ہے، جن کو ریمیڈی سپریم کورٹ دے رہا ہے، ان کو ہائی کورٹ سے کیوں نہیں ملی؟ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اصل رولا یہاں پر اریسٹ کا ہے سر، اور کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اریسٹ نہ کریں اور کیسز چلائی جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے اریسٹ ٹھیک ہوتے ہیں لوگ؟ دیکھیں نیب جو ہے وہ انسربل ہے ان چیزوں پہ. گورنمنٹ انسربل اس لیے نہیں ہے کہ نیب کو ہمارے متحد ادارہ نہیں ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ نیب اپنے تئیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا، مجھے بتائیں کون سا کنٹرول ہے گورنمنٹ کا نیب کے اوپر، یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. میں سن لیں، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ تاثر ملتا ہے کہ نیب کو اہل اقتدار اپنے مخالفین کو دبانے اور نشانہ بنانے کے لیے میں کورٹ کی ججمنٹ کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ آپ اس پرسیپشن سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ پرسیپشن اگر ہے تو یہ ہمارے خلاف ہے پرسیپشن. یہ اگر نیب نے کوتاہیاں کی ہیں، اگر نیب نے کمزوریاں کی ہیں، تو اس کا نقصان کون ہے؟ وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ ایک تو ہمارا مینیفیسٹو جو ہے اور جو ہم چاہتے تھے اس ملک میں احتساب ہو، اس احتساب کے نظام کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسرا اس قسم کی چیزیں جو کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کی وجہ سے. میں لکھا ہے نیب مالی سکینڈلز کے باوجود سیاسی تقسیم کے ایک طرف لوگوں کے خلاف کارروائی پر ہچکچاتا ہے، اور دوسری طرف ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ مہینوں اور سالوں گرفتار رکھا جائے. اس کا جواب میرے سے آپ نہ مانگیں، کیونکہ میں کوئی نیب کا ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی نیب ہمارے متحد کو ادارہ ہے. اگر ایف آئی اے نے کچھ کیا ہوتا، اگر انہوں نے کیا ہوتا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، لیکن میں نیب کے کردار کا، میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو سب سے زیادہ نقصان نیب کا تو ہمارے مینیفیسٹو کو بھی ہوا ہے، ہمارے نصب العین کو بھی ہوا ہے، ہم جو اس ملک میں چاہتے ہیں اس میں بھی ہوا ہے. وہ سارے لوگ، کچھ اس میں انوسینٹ ہیں، کچھ اس میں شدید طور پہ گلٹی ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ان سارے جو ہیں وہ اب واویلا کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے زیادتی ہوگی. سارے مظلوم بن گئے ہیں جنہوں نے
جنہوں نے بے کیا شمار یہ موقع کہ زیادتی ہو گئی یہ پروسیس نہیں دے رہا جہاں لوگوں کو ایک ایک سال سے گرفتار کیا جا رہا ہے ریفرنس فائل میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری اس وقت ہونی چاہیے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ایویڈنس ہے کہ آپ کیس کو بنا کے پروسیکیوشن کے سٹیج پہ لے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ایک سال آپ سر گرفتاری یہ کورٹ کا ورڈکٹ کیا کہتا ہے گرفتاری کا طریقہ کار یا پرنسپل باہر کے ملکوں میں سیٹ ہے. آپ حراست اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے, وہ اس وقت کرتے ہیں جب اس کی کنوکشن ہو کاشف جائے. آپ مجھے تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں آنسریبل ہوں نیب کا. میں آنسریبل نہیں ہوں, ایک اصولی بحث ہو رہی ہے میں بالکل آنسریبل نہیں ہوں نیب کو. میں تو کہتا ہوں کہ اپوزیشن سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ گورنمنٹ کو ہوا ہے نیب کے لیک آف ایکسپرٹیز سے, اور ان کے جو بھی وہ کرتے ہیں اس کا زیادہ نقصان تو گورنمنٹ کو ہوا ہے. سر وہ اس میں پورا ایک پیراگراف 77 جو ان کا پیراگراف 77 ہے کہ وہ ڈگنیٹی آف مین گریو کانسیکوینسز آف پری اریسٹ کنفائنمنٹ, یہ پورا اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے آپ ایک آدمی کی ڈگنیٹی, اس کی فیملی کی پرسپشن کون کوسچن کر کیا یہ بات سے اگری کرتے ہیں آپ کہ پری اریسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈس ایگری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیب نے جو مختلف طریقوں سے, اگر آپ ایک سال کسی کو رکھیں گے اور اس کے بعد فائل بھی نہیں کریں گے کیس کوئی, اور پروسیکیوشن اگر ویک ہوگی اور کورٹ سے, تو اس کا نیب اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے سارے پروسیس کو نقصان پہنچتا ہے. میں تو کنونس ہو گیا ہوں کہ پاکستان میں تو اب جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں وہ تو کھلی چھٹی ہے ان کے لیے. ان کو پتا ہے کہ جہاں کچھ ہونا ہے نا, ایک طرف جو ایکیوزڈ ہیں وہ 5-5 کروڑ کا وکیل لے لیتے ہیں, دوسری طرف نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ کوئی 2 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. تو یہ تو سارا جو سسٹم ہے یہ رگڈ ہے ان دا فیور آف دوز جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم شیور یہ تو اب نیب کا تو کر دیا کہ پروسیجرز اور پروسیجرلی کیا مسٹیک تھی, کیا کیا خرابیاں ہوئی ہیں. اور یہ جو کیس انہوں نے سعد رفیق صاحب کے کیس کو ڈائسیکٹ کیا, وہ پڑھ کے بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیب ڈھونڈ رہا تھا, کچھ نہیں مل رہا تھا, پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کو اریسٹ کیا. یہ سارے کا سارا اس میں نیب کے کسی ترجمان کو آپ نیب کے ترجمان کو لے لیں, نیب کا ترجمان نہیں ہوں. ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ترجمان نہیں ہیں. لیکن آج شبلی فراز صاحب نے اس کو ذرا جب ان سے پوچھا گیا اس کیس اس ورڈکٹ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, وہ بھی سن لیں کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومتی ترجمان تو ہیں. What you are saying prosecution, he also blamed the prosecution for this. سنیے کیا کہتے ہیں. اگر آپ کسی غلط پروسیکیوشن, بری پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ عدالت سے بری ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتہ ہو گئے ہیں. کہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ جب عدالت کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ کاغذات دیکھتے ہیں, وہ پروف دیکھتے ہیں, وہ کیس کے کو دیکھتے ہیں. اگر اسی میں ہی ساری انویسٹیگیشن پروسیس میں ہی سارا کام غلط ہو تو ظاہر ہے پھر ہم جج کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے نا. بات بڑی سمپل ہے کاشف کے نیب کی کمزوریوں کی وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ جو لوگ لوٹ مار پہ آمادہ ہیں یا تھے ان کا تو مزے ہی مزے ہیں, ان کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے ان کو. آج انہوں نے ایک نئے قانون کا مطالبہ کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ملک صاحب,